سب سے مشکل ٹارگٹ آج تک جو آپ نے کہیں چھاپا مارا ہو کہ آپ کے بھی پسینے چھوڑ گئے ہو کہ کہاں میں پھنسا؟ شف والی سرکار پہ اقرار بھائی، سب سے مہنگی رمضان ٹرانسمیشن اے آر وائی کی، ہاں کتنا بجٹ تقریباً اپروکسیمیٹلی آتا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ٹوٹل سے. کتنا کچھ نہیں، نہ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے نہیں مجھے اندازہ نہیں، ایک ٹرانسمیشن کو مجھے بلڈ اپ کرنے؟ قطعاً اندازہ نہیں، لیکن بہت کرتا ہے یقیناً کروڑوں ہاں میں یہ something ہاں بہت اس سے زیادہ ہی ہوگا یقیناً. اصل میں جگہ ان کی اپنی ہے، لیکن اس کے بعد سیٹ جو ماشاءاللہ لگایا جاتا ہے اور اس کا جو پھر جس طرح سے پورا شہر واقعی سجتا ہے، جس میں ہر بندہ اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. یعنی مجھے دفتر سے جو میرا روم ہے آفس میں، وہاں سے سیٹ تک لے جانے کے لیے الگ بندہ تعینات ہوتا ہے. جو کپڑے میرے نکالنے ہیں وہ کون سے آج پہننے ہیں وہ ایک الگ آدمی ہوتا ہے. بال بنانے کے لیے ایک الگ آدمی ہوتا ہے. مائک لگانے کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے. سیٹ پہ بٹھانے کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے. وقفے کے دوران کرسی اٹھانے کے لیے اور رکھنے کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں. بندے بہت ہیں. طوطا کس سیگمنٹ میں اندر اٹھا کے لانا ہے اور طوطا کس سیگمنٹ میں جو ہے نا لے کے جانا ہے. مچھلیوں کو کب دانا ڈالنا ہے. ان میں کام کے بندے بہت کم ہوں گے. میں اور وسیم بدامی صاحب یہ کام کے باقی لیکن وہ ہر بندہ بہت کام کر رہا ہے. نہیں بالکل. اور پوری یعنی سینکڑوں لوگوں کی ٹیم ہے جو ہر ایک اپنا اپنا رول آٹو پہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بریک میں کیا کرنا ہے. تو بجٹ یقیناً کروڑوں میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ. اب رمضان نشریات کی بات ہو رہی ہے، اللہ غری کے رحمت کرے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ کہ نادر علی بیٹھا ہے اور اقرار الحسن بیٹھے ہوں اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات نہ ہو؟ کچھ بولیں. عامر بھائی بڑا ہی نابغہ روزگار قسم کی شخصیت تھے. اتنا کوئی ایسا واقعہ پرسنل کوئی ایسا بتا دیا ہے کہ یار کوئی مزہ آ جائے، عوام بولے یار. میں ایک چیز بولتا ہوں اقرار بھائی، اس کے بعد آپ واقعہ بتائیے گا کہ رمضان نشریات کا یقیناً بہت اچھی کاوش ہے، اس کا ثواب بھی یقیناً ملتا ہوگا. ان کی کریڈٹ میں کچھ تو ثواب یقیناً جا رہا، اس میں کوئی شک نہیں. صدقہ جاریہ کا، کیونکہ ٹرینڈ سیٹر تھے. ہم نے لاسٹ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ان کے نام سے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بانی ہے اس سارے اس کے. اور لاکھ لوگ تنقید کریں، لیکن اب دیکھیے اتنا ہم وہاں سیٹ پہ ناظر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو نعت خواہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اتنا کچھ وہ سوال و جواب والے اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہے. بچے کتنی مزیدار چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز کا اجر ان کو پہنچ رہا ہوگا عامر بھائی کو. عامر بھائی کے ساتھ میری بڑی مزیدار قسم کی بہت ہی شاندار قسم. لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو مجھے پہلی بار کسی دوسرے چینل سے آفر تھی وہ عامر بھائی کی وجہ سے تھی. عامر بھائی کا مجھے ایک دن اچانک سے فون آیا کہ، اور بہت شروع کے دنوں کی بات ہے جب سریام بالکل نیا چلا اور الحمدللہ اس کو مقبولیت ملی. تو سب سے مہنگی آفر جو تھی آپ کو 1 کروڑ روپے کی، جو بولڈ کی ٹی وی، بولڈ ٹی وی کی طرف سے، وہ تو اس کے بعد دیکھیں یہ بھائی کمال ہے بھائی، کمال. وہ تو خیر بہت سارے لوگوں کو ہوئی تھی، لیکن یہ مجھے بھی ہوئی تھی. لیکن وہ انہوں نے آفر بہت بڑی دیتی تھی، لیکن بولے تھے کٹا کے آپ کو ملیں گے 75,000 روپے. میں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ دکھایا آپ نے. تو عامر بھائی نے پہلی بار مجھے بلا کے پھر وہ جیو میں تھے اس وقت، تو جیو کے لیے انہوں نے پھر میری ملاقات کروائی، کچھ بات کروائی. تو وہ بالکل ان کا تھا کہ بس اب یعنی حق جتا کے بڑے بھائی کے طور پہ. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ لگے گی کہ عامر بھائی کا ایک کلام تھا جو انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کا سفر دکھانا تھا. تو اس میں انہوں نے اپنی ایام نوجوانی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا جو کچھ کوئی ہے نا وہ جو کر سکتا ہے. اور اس زمانے میں بالکل نیا سریام شروع کیا تھا اور کوئی شاید 2 لوگ جانتے بھی نہیں تھے. تب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری نوجوانی کا کردار اقرار سے میں نے کروانا ہے. اور وہ ویڈیو موجود ہے جس میں میں عامر لیاقت بنا. کیا اچھی بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اقرار بھائی، کراچی سے آپ چلے گئے لاہور. اچھا یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا معاشرے میں یہ بولا جاتا ہے کہ کراچی کیوں چھوڑ کے چلے گئے، ہجرت میں مطلب بھجن برکت ہے، اور بندہ اپنے بہتر فیوچر کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، اٹلی بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسلمانیت میں کوئی فرق نہیں آتا بھائی. بات یہ ہے لیکن پھر بھی کراچی میں کیا برائی تھی اور لاہور میں کیا اچھائی تھی، یہ وجہ بتائیں. نہیں بالکل نہیں، کراچی میں جتنی اچھائیاں شاید لاہور میں نہیں ہو سکتی. تو سر کیوں چھوڑ کے گئے؟ لیکن یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، اگر ہے بھی تو آنکھ کھول کے. میرا تعلق لاہور سے، اصل میں لاہور ہی میں پیدا ہوا، لاہور ہی میں پلا بڑھا. میں نے لاہور ہی میں یونیورسٹی کالج کیا سب.
تو چونکہ میرے سارے ننیال ددیال چاچا ماموں پھپھڑ تایا وہ سب لاہور میں ہی ہیں، میرے کزن ساری فیملی. تو میں کراچی میں تھا، چونکہ میں پہلے خبریں پڑھتا تھا تو خبریں پڑھنے کے لیے آپ کو ہیڈ آفس میں یا اسٹوڈیو میں ہونا ضروری ہوتا تھا، تو وہ اسٹوڈیو کراچی میں تھا تو مجبوری تھی. پھر سریام شروع ہوا تو سریام میں ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنا شروع کی شہر کے اندر. تو وہ اس وقت ہم ایک اسٹرگلنگ فیس میں تھے، فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ فوراً چھوڑ کے جائیں اور یار پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا. تو جب پروگرام اسٹیبلش ہو گیا تو مجھے اچانک ایک دن خیال آیا کہ یہ پروگرام تو میں 15 سے 20 دن جو ہے وہ لاہور سے جا کے کرتا ہوں. یعنی میں لاہور اترتا تھا، لینڈ کرتا تھا، ڈیرہ غازی خان جانا ہو، اکاڑا جانا ہو، ساہیوال جانا ہو، مردان، پشاور، کہیں جہاں بھی پروگرام ریکارڈ کرنا ہو تو نارملی لاہور لینڈ کیا کرتا تھا میں. تو میں نے سوچا میں 15 سے 20 دن تو ویسے ہی لاہور گزار رہا ہوں ریکارڈنگس کے لیے اور باقی کاموں کے لیے. وائی ناٹ کرا ہی لو. تو وائی ناٹ جب ساری فیملی وہاں پہ ہے اور سب، تو میں شفٹ ہی ہو جاؤں وہاں پہ. شادی بھی کر لوں. تو شادی تو پہلے ہو گئی تھی. کیا بات ہے بھائی. مفتی طارق مسعود فرماتے ہیں مسلمان شروع ہی 2 شادی سے ہوتا ہے. اچھا بھائی واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو تو دو بدو مبارک تیسری شادی. جی جی. لیکن مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ اپنا دوسری شادی جب انسان کر لیتا ہے نا تو پہلی بیوی تیسری کراتی ہے، اسے بھی پتہ چلے فوتن کیا ہوتی ہے. لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ہاں جی. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ وہ جو مفتی صاحب کا ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات ہے، دین کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس میں. لیکن میں اس کو بہت زیادہ گلوریفائی نہیں کرتا کیونکہ مجھے اندازہ ہے ہمارے جو سوسائٹی کے ڈائنامکس ہیں نا ان کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. جی انفارچونیٹ. اور اس سے پرابلمز ہوتی ہیں سوسائٹی میں بھی اور گھروں کے اندر بھی. اچھا. چونکہ لوگ مینٹلی خواتین یا مرد حضرات یا فیملیز تیار نہیں ہیں اس کے لیے، اور اوور دا ایئرز نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ کئی صدیوں میں ہمارا یہ مزاج بنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو برا جان لیا ہے. تو میں کبھی بھی اس کو بڑھا چڑھا کے یا خوبصورت بنا کے اس لیے پیش نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں. اور میں واقعتاً نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے. مشکل کام ہے. اور اس میں بندے سے اچھا ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو خواتین آپ سے منسلک ہیں منسوب ہیں وہ اچھی ہوں. بالکل. اگر یعنی وہ فیصلہ کر لینا کوئی ان میں سے ایک کہ نہیں میں نے زندگی اجیرن کرنی ہے اپنی بھی اور ان کی بھی، تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ جی دیکھیں میں نے کیسا سیٹ رکھا ہوا ساروں کو. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل درست فرمایا. تو یہ کریڈٹ خواتین کا ہی ہے کہ وہ اگر بیلنس. لیکن وہ تھوڑی سی شرارت تو کریں زیادہ کریں. اجازت تو کر لو. تینوں میں سے لو میرج اگر تینوں ہی جی ہے اور کمال ہے بھائی کمال ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو پہلی شادی ہے وہ پہلا کریڈٹ ہے اور جو وہ پہلا بھی ہے اور وہ آخری بھی ہے. جس سطح کی وہ ہے نا قرۃ العین کے ساتھ جس طرح سے وہ تو ان کا اپنا ہی ہے نا ظاہر ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچہ ظاہر ہے بچے اولاد ہوں تھوڑی اٹیچمنٹ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی وہ زیادہ قرۃ العین سے جو میری محبت ہے نا اس کی وجہ وہ ایک ایکسٹرا چیز تو ضرور ہے کہ اولاد ہے اگر ان میں سے تو ظاہر ہے، مگر اس محبت کی وجہ اولاد کا ہونا نہ ہونا وہ ارریلیونٹ ہے اس کے اندر. وہ جس طرح سے انہوں نے میرے ہر فیصلے پر لبیک کہا، جس طرح سے انہوں نے زندگی میں میرے لیے کم سے کم مسائل پیدا کیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی کامیابی میں کوئی نہ کوئی ایک عورت ہوتی ہے، تو وہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر وقت گریبان پکڑے رہیں اور پیچھے سے کہ کدھر گئے اور کہاں سے آ رہے ہیں آل دیٹ. مجھے انہوں نے بہت آزادی دی اور جو میں نے چاہا زندگی میں اس میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں سر. آپ نے ایک ہی چھت کے تلے آپ نے یہ ثابت کیا اور میں چاہوں گا کہ کچھ فارمولا ہمیں بھی دے دیں. آپ کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے سر جو کہ آپ یہ ایگزیکیوٹ ہم تو خدا کی قسم یوں دیکھ بھی لیں تو کونی پڑتی ہے اور ڈائریکٹ گردے پہ سیٹ کی ہوتی ہے. ٹھا مطلب ہم کیا کریں مجھے یہ بتائیں. نہ کریں آپ کیوں کیا ایسی ضرورت ہے سر. میں نے تو دوسری شادی بھی پہلی بیوی سے کر لی ہے 2 دفعہ کر لی ہے. میں نے کہا میرا شوق ہے میں تو پورا کروں گا بھائی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے ہم تو بیوی کے برابر میں ایسے لگتا ہے کہ اسرائیلی کے برابر میں فلسطینی بیٹھا ہوا. مظلومیت کیا کریں یار آپ بتائیں نا اقرار بھائی. اچھا اقرار بھائی ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا اچانک آپ کڑھائیوں کی طرف آ گئے. کڑھائی وڑائی آپ کھڑے ہو کے پشاوری کڑھائی بنا رہے ہیں اور یہ ٹماٹر ڈال رہے ہیں بٹ کڑھائی. اور بٹ کڑھائی ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ شور مچا دیا تھا کہ بھائی بٹ کڑھائی پہ سرعام کا چھاپا پڑ چکا ہے. تو یہ بٹ کڑھائی پہ آنا کیسا اور یہ ریسٹورنٹ کے کاموں میں آنا کیسا اور وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور جتنی بٹ کڑھائیاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ اقرار الحسن ساری میری ہیں آپ کے نام پہ چل رہی ہیں. اب لوگ تو تصویر لگانے والے ہیں چھوٹی سی آپ کی اور وہ شف کی شف والی دونوں.
تو نہیں بٹ کڑھائی کا خیر میرے ساتھ اس طرح سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں فین ہوں بٹ کڑھائی کا. میں واقعی لکشمی لاہور جب جاتے تھے نا تو میں کھاتا ہوں ہمیشہ سے 12-15 سال سے, مکھن میں دیسی گھی اور کیا بہترین مرغا بھاگ رہا جو زیادہ اسی منگوانا لیں. یہ تو قریب بھی ہے, یہ ہوتا رہے گا, ہم پہلے بٹ کڑھائی کھا لیں. ارے میں کہہ رہا ہوں کمال ہے جی, آپ پوری کریں بھائی, واہ واہ, مکھن ڈال کے. میں کہہ رہا ہوں 1 لیٹر پانی آیا ہوا. تو خیر وہ میں نے, مجھے بڑا شوق تھا یار کراچی میں کیوں نہیں ہے وہ. ہم اسلام آباد جاتے تھے وہاں پہ بھی مل جاتی تھی کراچی میں. تو فرا نے جو وائف ہے انہوں نے ایک ایسے ہی دوستوں کے ساتھ کچھ شروع کیا چائے کا ڈھابا. اس زمانے میں بہت زیادہ ڈی ایچ اے کے اندر یہ رواج چلا ہوا تھا کہ وہ, تو میں نے کہا یار بڑی مزیدار جگہ ہے, باہر کھلا بیٹھنے کے لیے, تو یہاں نا کسی کو بتائے بغیر کوئی ایک شیف لے آتے ہیں بٹ کڑھائی والا, اور یہاں پہ لوگ جو چائے پینے آتے ہیں وہ بھی کھاتے رہیں گے اور ہمیں بھی مل جایا کرے گی روزانہ, جب دل چاہے گا بٹ کڑھائی اپنی جگہ ہوگی مل جائے گی. وہاں سے کہانی شروع ہوئی. تو تفریحوں میں کھول دیا آپ نے, کوئی بہت بزنس اسٹریٹجی میرا ریسٹورینٹ کے بزنس سے نہ, پھر میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ریسٹورینٹ کیا چیز ہوتی ہے. سر وہ ایسا کام ہے ذرا سا نمک زیادہ ڈل جائے تو نہیں میرے لیے تو بڑا مشکل بھی تھا نا, کہ آپ ساروں کی دکانیں بند کرواتے ہیں اور آپ کی مکھی نکل آئی ہے, یا پتہ لگے کہ جناب وہ خون لگا رہ گیا ہے یا بال نکل آیا کڑھائی میں سے, تو وہ تو بیڑا گرک ہو جاتا. بہت مشکل کام تھا میرے لیے. تو ہم نے وہ ایک دکان دیکھی اس کے قریب, تو پتہ چلا کہ وہ صاحب بھاگ گئے. ان کا جی میں نے دینی نہیں ہے, کیونکہ وہ میڈیا والے ہیں, ان سے کون خالی کون کروائے گا ان سے, بعد میں ڈر کے بھاگ گئے, انہوں نے دی نہیں. تو وہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی. پھر ہمیں اس سے ایک بہتر جگہ مل گئی, اب وہ جگہ بڑی تھی, ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں. اچھا پھر سوچا کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یہ ہماری ہے نا, ویسے ہی شروع کرتے ہیں ذرا سے. اور لیکن وہ پھر ایک دوست سے دوسرے تک وہ انٹرویو کے لیے کچھ آئے, اور کرتے کراتے وہ ایسا ہو گیا کہ وہ نہیں, میں نے بائی ڈیزائن یا بزنس کا سوچ کے نہیں کھولی تھی. وہ ایک وہ تھا کہ یار بٹ کڑھائی آ جائے کراچی میں اور ہمیں مل جایا کرے. لیکن مشکل ایکسپیرینس تھا. یعنی جتنے لوگ ریسٹورینٹ کا کام کرتے ہیں وہ بڑے داد کے مستحق ہیں. میں سوچ رہا ہوں اس مشکل میں پڑنے کو, مشورہ دیں گے کچھ؟ نہیں نہیں کروں, نہ پڑھ. جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھ. نہیں مت جائیے گا. میں جو میرا ایکسپیرینس ہے دیکھیں, یہ 24 گھنٹے اگر آپ دے سکیں اس کو, نہیں ہم نہیں تو ہاں آپ نہیں دے سکیں گے. ظاہر ہے آرٹسٹ ڈی این اے, ہم تو بڑا مشکل کام ہے. ہاں یہ ضرور کہ کوئی آپ کا پارٹنر یا کوئی ایسا ہو جو اس کام کو سمجھتا ہو اور وہ کر سکتا ہو, تو ماشاءاللہ پھر جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی رونق لگ جائے گی وہاں پہ. لیکن اگر آپ صرف خود کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا برادرانہ مشورہ کہ بہت مشکل کام ہے. بالکل. معزز خواتینوں حضرات, مزہ کو مزہ آ گیا. میں سچی بات بتاؤں, میں ایسے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بندہ سارا دن کا تھکا ہوا ہے. اللہ ان کی انرجی کو قائم و دائم رکھے, اور یہ بہت زیادہ مصروف ہیں. اور بہت بہت شکریہ. میں بہت اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ ہم پاز کر رہے ہیں, اس کو بہت جلدی ریزیوم کریں گے. مجھے بھی, میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے. اور اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. بیسٹ وشز آپ جو بھی کریں, اللہ آپ کی فیملی کو سلامت رکھے, آپ پہ خصوصی آپ پہ ایک سایہ سلامت کا, اور آپ جو کریں کامیابی ملے, سرخاب کے پر لگے. میری دعا ہے اللہ آپ کی اولاد کے نصیب اچھے کرے. بہت بہت شکریہ اقرار بھائی. بہت بہت معزز خواتینوں حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ کو پاز کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور اقرار بھائی کو دیجیے اجازت.